سب سے زیادہ مصیبتیں وہ اپنے نبیوں پر ڈالتا ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ابد قرار احمد مختار نور الانوار اللہ کے یار سب سے لاڈلے یار ہیں، لیکن سب سے زیادہ مصیبتیں بھی اپنے یار پہ ڈالی ہیں. سب سے زیادہ مصیبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے وما اوذی نبی قط کما اوذیت، فرمایا لوگوں جتنا میں ستایا گیا ہوں، جتنی مجھ پر مصیبتیں آئی ہیں کسی نبی رسول پر نہیں آئی. سب سے زیادہ مصیبتوں کا شکار میں ہوا، سب سے زیادہ ابتلائیں مجھ پر آئی ہیں، سب سے زیادہ تکلیفیں مجھ پر آئی ہیں. دیکھیں اصول یہ ٹھہرا ہے کہ جو جتنا اس کا پیارا ہے اس پر اتنی ہی مصیبتیں زیادہ ہیں. تو اس خدا کی خدائی میں دو زیادہ پیارے تھے، ایک کو حبیب کہتے ہیں دوسرے کو خلیل کہتے ہیں. ایک حبیب اللہ ہے دوسرا خلیل اللہ ہے. ایک کو اللہ نے اپنا حبیب کہہ کے پکارا ہے، ایک کو اللہ نے اپنا خلیل کہہ کے پکارا ہے. یہ دونوں پیارے ہیں، سب سے پیارے حضور ہیں. پھر ان کے بعد نمبر 2 پیارے ابراہیم خلیل ہیں، وہ حبیب ہیں یہ خلیل ہیں. انہیں بھی ستایا گیا، انہیں بھی ستایا گیا، ان پر بھی مصیبتیں آئیں، ان پر بھی مصیبتیں آئیں. وہ بھی ستائے گئے، یہ بھی ستائے گئے، ان کے بھی امتحان ہوئے، ان کے بھی امتحان ہوئے، کیونکہ وہ بھی یار تھے یہ بھی یار تھے. وہ حبیب تھے یہ خلیل تھے. انہیں بھی وطن چھوڑنا پڑا، اسے بھی وطن چھوڑنا پڑا. دیکھیں دیکھیں ابراہیم خلیل ٹھہرا، حکم آیا وطن چھوڑ کے ہجرت کر. یہ حبیب ٹھہرا، حکم آیا مکہ چھوڑ کے ہجرت کر. اس نے بھی ہجرت کی، اس نے بھی ہجرت کی. وہ بھی مسافر بنا، یہ بھی مسافر بنا. خلیل نے بھی وطن چھوڑا، حبیب نے بھی وطن چھوڑا. خلیل کی قوم اس کی دشمن ہو گئی، حبیب کی قوم اس کی دشمن ہو گئی. خلیل کو اس کی قوم نے اس کے شہر سے نکالا، حبیب کو اس کی قوم نے اس کے شہر سے نکالا. خلیل بھی ہجرت کرتا رہا، حبیب بھی ہجرت کرتا رہا. سنو سنو، خلیل بھی جنگلوں میں پھرتا رہا، حبیب بھی جنگلوں میں پھرتا رہا. خلیل بھی بکریاں چراتا رہا، حبیب بھی بکریاں چراتا رہا. فرق اتنا تھا، وہ کنعان کی وادی میں، یہ فاران کی وادی میں. وہ بھی غاروں میں چھپتا رہا، یہ بھی غاروں میں چھپتا رہا. وہ بھی پتھر کھاتا رہا، یہ بھی پتھر کھاتا رہا. اس نے بھی آزمائشیں دیں، اس نے بھی امتحان دیے. اس نے بھی اپنا بچہ قربان کیا، اس نے بھی اپنا نواسا قربان کیا. اس نے بھی قربانی دی، اس نے بھی قربانی دی. اس نے مینا میں قربانی دی، اس نے کربلا میں قربانی دی. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. اس موضوع پہ پھر اقبال کی روح وجد میں آتی ہے. وہ کہتا ہے غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل. یہ داستان وہاں سے چلی ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں، ببانگ دہل کہتا ہوں، کربلا کے میدان میں یہ جنگ حسین اور یزید کے درمیان نہ تھی، یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہ تھی، یہ اقتدار کی جنگ نہ تھی، حسین اور یزید کی لڑائی نہ تھی، یہ حسینیت اور یزیدیت کی لڑائی تھی. حسینیت اور یزیدیت کا مارکا تھا. حسینیت نام ہے شہادت کا، یزیدیت نام ہے موت کا. حسینیت نام ہے حق کا، یزیدیت نام ہے باطل کا. حق اور باطل صرف کربلا میں نہیں لڑے، یہ ہمیشہ لڑتے آئے ہیں. ستیزہ کار رہا ہے عدل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، اسی کشاکش پیہم سے زندہ ہے اقوام. یہی ہے راز تب و تاب ملت عربی. جب خدا کا یہ قانون ٹھہرا،
جب سے یہ کائنات اس نے بنائی ہے وہ حق اور باطل کے مار کے کرا رہا ہے، وہ حق اور باطل کو لڑا رہا ہے اور ان کو لڑا کے خود تماشے دیکھتا ہے۔ یہ اس بے نیاز کی شان بے نیازی ہے، کبھی حق میدان میں اترتا ہے، کبھی باطل میدان میں اترتا ہے۔ جب جب باطل میدان میں آتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ٹکرانے کے لیے حق بھی میدان میں آتا ہے، باطل بھی صورتیں بدل کے آتا رہا، حق بھی شکلیں بدل کے آتا رہا، باطل بھی لباس بدل کے آتا رہا، حق بھی لباس بدل کے آتا رہا۔ باطل جب ابلیس کی شکل میں آیا حق آدم بن کے آ گیا، باطل جب نمرود کی شکل میں آیا حق ابراہیم بن کے آ گیا، باطل جب فرعون کی شکل میں آیا حق موسیٰ بن کے آ گیا، اور باطل جب ابو جہل کی شکل میں آیا حق مصطفیٰ بن کے آ گیا، باطل جب یزید کی شکل میں آیا حق حسین بن کے آ گیا۔